بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اجابات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج کی اس نورانی محفل میں ہم آپ کو الہی خزانوں کی ایسے 3 کنجوں کے راز سے آشنا کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی شخص یہ 3 چابیاں، نورانی رحمانی چابیاں حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ آج اس روحانی چینل کی بدولت، اس کے توسط سے ہم سینے کا یہ راز عمل آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، تو اسے قبول کیجئے اور اس سے حد درجے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے تمام مالی مشکلات اور مسائل اس عمل کی بدولت انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ایک خوشحال اور بہترین قابل رشک زندگی آپ کے نصیب میں ہو سکے گی۔ تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، مکمل دیکھیے اور عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے کی اچھی طرح سے کوشش کیجیے تاکہ دوران عمل آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس نورانی عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بلکہ آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ عزیزان من، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی اس محفل میں ہم آپ کو الہی خزانوں کی چابیاں ہدیہ کریں گے کہ جن سے آپ کے تمام مالی مشکلات اور مسائل کا اللہ کے حکم سے خاتمہ ہو سکے گا، اور جو بھی آپ کے مقاصد اور اہداف ہوں گے بآسانی انہیں آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کائنات کے تمام خزانوں کا مالک وہ رب کائنات ہے، اور ان خزانوں کی تمام چابیاں بھی اسی ذات وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے انہیں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان سے روک لیتا ہے۔ اور احباب من، الہی خزانوں کی چابیاں اللہ کے یہی پاک و پاکیزہ نام اور اسما ہے کہ وہ پاک ذات خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں یعنی اسماء الحسنہ سے پکارا کرو، کہ یہی پیارے پیارے نام ان خزانوں کی، ان نورانی خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں ہیں کہ جن سے نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں اور انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بلا کسی مزید تمہید کے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ احباب گرامی، آج کا یہ نورانی عمل 3 نورانی اسما کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی چینی کا آپ بندوبست کر لیجئے۔ 1 پاؤ، آدھا پاؤ یا 1 کلو، جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی چینی لے لیں، کیونکہ اس کے آگے چل کے آپ نے 2 حصے کرنے ہیں۔ تو 1 پاؤ سے لے کے 1 کلو چینی تک آپ اس عمل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو کسی بھی وقت، کسی بھی رات کو، لیکن اگر جمعرات اور جمعے کی رات ہو تو بہتر ہے۔ تو رات کو کسی بھی وقت جب آپ کو تنہائی میسر ہو، اس وقت وضوء کاملہ کیجیے اور مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، اور اس کے بعد چینی کو کسی پلیٹ یا باؤل میں ڈال کے اپنے سامنے جانماز پہ رکھ دیجیے اور پھر اس عمل کے کرنے کو بیٹھ جائیے۔ اس طرح کہ سب سے پہلے 16 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ 3 اسماء مبارکہ کہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا ورد شروع کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم۔ 3 ایسے پیارے پیارے نام ہیں کہ جو رحمتوں سے بھرے ہوئے نام ہیں، جو کرامتوں سے بھرے ہوئے نام ہیں، کہ وہ ذات جو رحمان ہے سب کے لیے بلا تفریق، جو رحیم ہے مخصوص مومنوں کے لیے، اور جو کریم ہے کہ جس کے ذات صرف اور صرف کرم کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ 3 اسماء مبارکہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس پروردگار کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کرو، تو پھر جب ان پیار بھرے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر اس کی
رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کے دن بدلنے میں دیر نہیں لگتے۔ تو احباب گرامی، ان 3 اسما کا ورد کرنا ہے آپ نے 826 بار، 826 ٹائمز۔ تو 826 بار پڑھنے کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 16 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس چینی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس چینی کو سنبھال کے کسی پاک صاف جگہ پہ رکھنا ہے، اور جب اگلی رات آئے تو پھر اسی طرح اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی وضو کاملہ کر کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت سے ادا کیجیے، اور پھر اسی چینی کو سامنے مصلی پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ نے کہ اول و آخر 16 بار درود شریف، اور درمیان میں یہی 3 اسماء مبارکہ کہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریم، ان کا ورد کرنا ہے آپ نے 826 مرتبہ۔ اور جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے چینی کے اوپر دم کرنا، یعنی پھونک مارنی ہے، اور پھر اس چینی کو سنبھال کے اسی جگہ پہ دوبارہ رکھنا ہے۔ تیسری رات کو پھر آپ نے یہ عمل اسی طرح دہرانا ہے، اور ٹوٹل میعاد جو اس عمل کا ہے وہ 16 دنوں کے اوپر ہے کہ 16 راتوں تک آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے، اور جب 16ویں رات یعنی آخری رات آپ اپنا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس چینی کے 2 حصے کر لیں، اس کا ایک حصہ آپ اپنے گھر کی چینی کے ساتھ ملا لیجیے اور اس کے بعد اس کا استعمال شروع کیجیے۔ صرف ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ جب آپ کے گھر کی چینی ختم ہونے لگے، بالکل ہی ختم نہ ہونے پائے، تو اس وقت دوسری چینی خرید کے اس کے اندر ملا لیں، اور اسی طرح اس عمل کو دہراتے رہیں، یعنی جب بھی تھوڑی سی چینی بچ جائے تو پھر نئی چینی لا کے بازار سے اس چینی میں ملا دیں۔ اگر چینی ایک دفعہ ختم ہو گئی، مکمل طور پہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو پھر آپ کو یہ عمل سرے سے دوبارہ دہرانا پڑے گا، یعنی 16 دنوں کے لیے دوبارہ آپ اس عمل کو کریں گے، تب پھر آپ کو وہی برکت ملنا شروع ہوگی۔ تو یہ ہوا اس چینی کا ایک حصہ جس کو آپ نے اپنے گھر کی چینی کے ساتھ ملانا ہے، اور جہاں تک اس کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو اس چینی کو آپ نے جہاں پہ بھی آپ چیونٹیوں کا بل دیکھیں تو اس میں ڈال دیجئے۔ ایک جگہ پہ اگر ڈال سکتے ہیں بھی تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ چیونٹیاں اگر نہیں ہیں تو 2 3 4 5 جگہوں پہ بھی آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی دوسری مخلوقات کی روزی کا وسیلہ بنیں گے تو پھر وہ رازق مطلق کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روزی کا بندوبست نہ کرے، آپ کے لیے برکت ہو اور فراوانی مہیا نہ کرے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اس کو کرے گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور پھر کبھی بھی اس کے گھر سے چینی ختم نہیں ہوگی، اور جب چینی ختم نہیں ہوگی تو پھر نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں یہ بھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ اس کے گھر پہ برستے رہیں گے۔ احباب گرامی، ایک بہترین اور نایاب صدری ہم نے آپ کو آج ہدیہ کیا ہے، تو اسے اپنائیے، اسے ایک دفعہ زندگی میں ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ اس کے بہترین نتائج کا مشاہدہ کریں گے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔